بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم: بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ حضرات سے کام لے رہا ہے، خدمت کا اور خیر خواہی کا، اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ دنیا کے جتنے بھی دین کے کام ہیں، ان کاموں میں ہر ایک انسان جاتا ہے، آگے بڑھ کے کام کرتا ہے، لیکن یہ جو خدمت کا جو کام ہے، دوسروں کے لیے کام میں آنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی، اسلام کی نظر میں بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو لوگوں کی بھلائی کا اور لوگوں کی نفع رسانی کا کام کرتا ہے، اللہ پاک اس کے قدم کو زمین میں جما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں۔ جس طریقے پر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طریقے پر انسان جو پہچانا جاتا ہے وہ اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے، اور اخلاق کی سب سے بڑی جو صفت ہونی چاہیے وہ انسان میں خیر خواہی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے: الدین النصیحہ، کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لیکن کسی ایمان والے کے بارے میں یا نان مسلم کے بارے میں اس کے دل میں خیر خواہی نہیں ہے، خیر خواہی کا جذبہ کہ میں کسی کے کام آ سکوں، تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے: الحج کالعرفہ، کہ حج کیا ہے؟ وہ عرفہ ہے۔ حج کے جتنے بھی ارکان ہیں، ان تمام ارکان میں جو سب سے بڑا اہم رکن ہے وقوف عرفات ہے، عرفات میں ٹھہرنا ہے، اور عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہی حج ہے۔ دین بہت سارے شعبوں کا نام ہے، لیکن دین اصل جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو خیر خواہی سکھائی کہ امت کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ہمارے اسلاف میں، ہمارے بزرگوں میں یہ چیز بہت اعلیٰ پیمانے پر تھی کہ ہم کسی کے کام آئے، غریبوں کی مدد کرنا، ان کی ضروریات کا کام کرنا، ان کو کھانا کھلانا، اور ان کو ایجوکیشن دلوانا، ان کو کمپیوٹر سکھانا، جتنی بھی ضرورتیں ہیں، چاہے ہم زکوٰۃ کی فنڈنگ کے ذریعے کریں یا صدقات کے ذریعے کریں یا للہ کے ذریعے کریں، لیکن یہ کرنا بھی بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ہوتا ہے گنڈا اور ایک ہوتا ہے سرکنڈا، بانس، دونوں کی سائز ایک ہی ہے لیکن دونوں میں فرق ہے کہ جو ہوتا ہے گنڈا وہ رس سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور سرکنڈا جو ہوتا ہے بانس وہ بغیر رس کے ہوتا ہے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، اور ہمارے پہلے بہت سارے مسلمان جنہوں نے دنیا میں کیا کیا خدمتیں انجام دی ہیں، لیکن اتنا فرق ہے کہ ہم بالکل بغیر رس والا سرکنڈا ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد ہماری سامنے جب کارگزاری امت کی آئی، اور آپ جیسے نوجوان حضرات نے اس کام کو اپنے دل پر لیا کہ ہمیں مسلمانوں کے کام آنا چاہیے، اور ہمیں خدمت کرنی چاہیے، اور خیر خواہی کرنی چاہیے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر خواہی کے بہت سارے قصے بیان کے، میں دو تین باتیں بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن کریم میں 19 پارے میں سورۃ النمل کا مستقل ایک سورت کا نام ہے سورۃ النمل، سورۃ الچوٹی۔ ایک چوٹی کو اپنے قوم کے بارے میں کتنی خیر خواہی کی کہ میری قوم غلط جگہ پر نہ چلی جائے۔ سلیمان علیہ السلام آسمانوں پر تخت پر اڑ رہے ہیں اپنے تخت کے ساتھ۔ اس زمانے میں تو کوئی ہیلی کاپٹر بھی تھے نہیں، فلائٹ بھی تھے نہیں، اور سلیمان علیہ السلام کا بڑا معجزہ کہ تخت ان کا آسمانوں پر اڑتا تھا۔ غدوها شہر و رواحها شہر، ایک مہینے کی مسافت صبح میں ہوتی تھی، ایک مہینے کی مسافت شام میں ہوتی تھی۔ اتنا بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ سلیمان علیہ السلام جب نیچے اتر رہے تھے اپنے تخت کے ساتھ، تخت پر انسان بھی تھے، جنات بھی تھے،
طرح طرح کی مخلوقات بھی تھی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو تمام انسانوں کی، پرندوں کی، جانوروں کی بولی اللہ نے سکھائی تھی، اور پوری دنیا کے بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ جب ان کا تخت نیچے اتر رہا تھا تو ایک چوٹی نے دیکھ لیا، چوٹی کے سردار نے، یہ ساری کی ساری چوٹیاں بیل کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، کہیں ان کا لشکر نیچے اترے اور کہیں بے خبری میں ان کو کچل نہ ڈالے۔ تو ساری چوٹیوں کے بارے میں فرمایا اس چوٹی نے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، یہ ساری کے ساری چوٹیوں اپنے اپنے بیلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہیں بے خبری میں تم کو کچل نہ ڈالے۔ بے خبری میں نبی تو کبھی پرندے کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ کتنی خیر خواہی اپنی قوم کے ساتھ، امت کے ساتھ، اپنی برادری کے ساتھ، تو اللہ نے پوری سورت کا نام رکھ لیا سورۃ الچوٹی، سورۃ النمل۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا اس کا یہ عمل پسند آیا کہ پوری سورت کا نام سورۃ النمل رکھ دیا۔ اور سلیمان علیہ السلام اس کی بات کو سن گئے، کیونکہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھا، وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، پرندوں کی بولی کو جانتے بھی تھے اور پرندوں کی بولی کو سمجھتے بھی تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب سنا تو سلیمان علیہ السلام مسکرائے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، مسکرائے اور اللہ سے دعا کی اس نعمت پر کہ اللہ تو نے مجھے کون سی نعمت عطا فرمائی ہے کہ میں پرندوں کی بولی بھی جانتا ہوں۔ پھر یہ دعا پڑھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ پھر چوٹی سے یوں کہا، سلیمان نے خوش ہو کر فرمایا، آج تو جو مانگ تجھ کو دیا جائے گا۔ تو چوٹی نے کہا میں تم سے کیسے مانگوں، تم بھی مخلوق ہو میں بھی مخلوق ہوں، ایک بات ہے کہ تم بڑی مخلوق ہو میں چھوٹی مخلوق ہوں، اور مخلوق سے نہیں مانگتی، مخلوق تو خالق سے مانگتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام بھی چوٹی کی بات سے بہت تعجب کیا، پھر کہا دیکھ اللہ نے جتنا مجھے دیا ہے اس میں تو مانگے۔ تو چوٹی نے یوں کہا، اللہ کے نبی اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو صرف مجھے دو چیزیں دے دے، زدنی رزقا و عمرا، میری عمر کو بڑھا دے، میری روزی کو بڑھا دے، میری روزی گندم کا ایک دانہ ہے پورے دن کا، تھوڑا بڑھا دے، میری لائف میری عمر بڑھا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا یہ کام میں نہیں کر سکتا ہے تو اللہ ہی کر سکتا ہے، زندگی اور موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے، قصے کا جو ٹاپک ہے وہ چوٹی کی خیر خواہی ہے۔ اگر عثمان سے نورین رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے داماد، بڑے بزنس مین جو ہیں، ٹاپ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت سنائی، اس میں نمبر 3 پر ہے عثمان فی الجنہ۔ بڑے تاجر تھے، بڑے بزنس مین تھے۔ جس وقت مدینہ میں مال کی شارٹنگ چل رہی تھی، اس وقت ملک کے شام سے اتنا سارا مال آیا کہ 100 کے 100 اونٹ گلوں سے بالکل لدے ہوئے تھے۔ جب مدینہ منورہ کے مارکیٹ میں اونٹ آئے تو یہودی تاجر ہے، مسلمان تاجر ہے، چھوٹے چھوٹے ان کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عثمان آپ ہمیں تھوڑا مال دیجئے، ہم دوسروں کو بیچیں گے اور آپ جتنا کہ کتنا نفع دیں گے، اگر آپ نے مال کو 100 روپے میں لیا 100 ریال میں تو ہم تم کو 200 دیں گے، ہم آپ کو پروفٹ زیادہ دیں گے اور ہم آگے اس سے بھی زیادہ مہنگا، چونکہ مدینہ میں اس مال کی بہت تکلیف تھی، فقدان تھا مال میں۔ عثمان نے کہا تو کم ہے، میرا ایک کسٹمر ہے جو مجھے اس سے بھی زیادہ دینا چاہتا ہے، تو کہا ہم آپ کو 300 دیں گے، آپ نے 100 میں لیا، ہم 300 میں آپ سے خریدتے ہیں، فرمایا یہ بھی کم ہے۔ تو کہا ہم آپ کو 400 میں لیں گے 100 کی چیز، فرمایا یہ بھی کم ہے۔ تو کہا عثمان ایسا کون کسٹمر ہے جو تم ہم سے اتنا بھی زیادہ خریدنا چاہتا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، کہ جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ غریبوں پر خرچ کرے گا، یتیموں پر خرچ کرے گا، میں 700 گنا دوں گا اور بے حساب دوں گا۔ فرمایا میں سارا کا سارا مال ایسے وقت میں مدینہ منورہ کے غریبوں پر، یتیموں پر خرچ کروں گا۔ یہ خیر خواہی کا عنصر ان کے اندر غالب تھا۔ ہم لوگوں کو بھائی کو کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ ہمارے شہر احمد آباد میں یہ ہمارے جو کام کر رہے ہیں، آپ کا جو اس کو کیا بولتے ہیں، NGO بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، NGO بولتے ہیں۔ تو ایک NGO نے، ایک ساتھی بہت بیمار تھا، ہمارے یہاں کی بات کر رہا ہوں، اس کو کمر میں درد تھا، بالکل نوجوان، اچھا کھاتا پیتا نوجوان، کمر کے درد کا شکار ہو گیا۔ تو یہ NGO والوں کو معلوم پڑا کہ بھئی یہ بہت بیمار ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس زکوٰۃ کا فنڈنگ بھی آتا ہے اور اسپتال میں چونکہ غریب انسان ہے فیس ادا نہیں کر سکتا، تو ان تمام کے تمام نوجوانوں نے مل کر ہاسپٹل سے رابطہ کیا اور اس کی جتنی ہو سکی مدد کی۔ مدد کرنے کے بعد وہ نوجوان الحمدللہ کھڑا ہو گیا، اور تو کھڑا ہو گیا، یہ لوگ اس کو تو بھول گئے،
کچھ دنوں کے بعد سب لوگ جمع ہوئے اور جمع کر کے پوچھا کہ دیکھو بھائی فلاں ہاسپٹل میں ہم نے اس نوجوان کی مدد کی تھی، الحمدللہ وہ اچھا بھی ہو گیا تھا، اب اس نوجوان کی خبر گری تو لے اس نوجوان کا کیا حال ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو وہ نوجوان جیل میں تھا، جیل کے اندر پریشان تھا، تو لوگ ملاقات میں جیل کے اندر گئے اور جا کر پوچھا بھائی تو جیل میں کیوں ہے؟ تو کہا میں بہت مریض تھا، بہت پریشان تھا، آپ لوگوں نے میری مدد کی، کمر کا درد اللہ نے ٹھیک کیا، لیکن جیسے ہی میں ٹھیک ہوا تو میں نے چوری کرنا شروع کر لی، میں غلط راستے پر چڑھ گیا۔ سے مجھے خاص بات کہی گئی تھی اس مرتبہ ہمارے علماء نے کہ ان کو کہنا کہ صرف آپ کا ہدف مدد کرنا نہ ہو، مدد کرنے کے بعد ان کو سیدھا راستہ بتلانا۔ ہم لوگوں کو کھانا تو کھلاتے ہیں، لوگوں کی ضرورت تو پوری تو کرتے ہیں، اب کھانا کھانے کے بعد جو طاقت ہے وہ طاقت کا استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ طاقت کا استعمال اب اپنی طاقت کو گناہوں میں خرچ کر رہا ہے، اپنی طاقت کو نشے میں خرچ کر رہا ہے، اپنی طاقت کو شراب کے پیچھے لگاتا ہے۔ ہم نے لوگوں کو کھانا کھلایا، غریبوں کی مدد فرمائی، لیکن ہمارا ہدف ہے کہ ان کو صحیح راستہ بتلانا، یہ ہماری آخری منزل ہے۔ ان کی ضرورت کو پورا کرنا، ان کی ہیلپ کرنا، ان کی مدد کرنا، اور مدد کرنے کے بعد کیا ہے؟ ہم یہاں تک بھی دیکھو ہم نے مدد کر ڈالی، مدد تو کی، لیکن مدد کرنے کے بعد اس نے اپنے پیسے کو کہاں لگایا، اپنی طاقت کو کہاں لگائی، اپنی جوانی کو کہاں خرچ کی۔ ہمارا ہدف ہے ضرورت کو پورا کرنے کے ساتھ اس کو سیدھے لائن کی گائیڈ کرنا، رہبری کرنا کہ دیکھو بھائی آپ اللہ کو پہچانو، اللہ کے نبی کو پہچانو، آپ بیمار تھے اللہ نے آپ کو شفا دی ہے، مدد اللہ کے بندوں نے کی ہے، اللہ پاک ان کو اس کا ضرور بدلہ دے گا، لیکن اب تندرستی کے بعد اللہ نے بیماری سے آپ کو کھڑا کیا ہے، آج بھائی کو پوچھتا نہیں ہے، باپ بیٹے کو پوچھتا نہیں ہے، ایسے زمانہ چل رہا ہے، ایسے وقت میں ہمارے نوجوانوں نے آپ کی مدد کی ہے۔ آپ اپنی اب طاقت کو اللہ کے دین کی محنت میں لگاؤ، نماز کی پابندی میں لگاؤ، قرآن کی تلاوت میں لگاؤ، اپنی بیوی پر مال کو خرچ کرو، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرو، ان کو سیدھے راستے کی گائیڈ کریں گے تب جا کر ہمارا ہدف پورا ہوگا۔ اور ایک کام اب بہت بڑا کر رہے ہیں، جنت میں داخل ہونے کا آسان کام یہ ہے خدمت کا، علماء نے لکھا ہے، بلکہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے شہادت کے بعد سب سے بڑا درجہ خدمت کا ہے۔ اللہ کے راستے میں شہید ہونا کتنا بڑا اجر ہے کہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے کے پہلے اللہ پاک اس کو معاف کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کی مغفرت کر لیتا ہے۔ اتنا بڑا اللہ کی بارگاہ میں شہادت کا مقام ہے۔ شہادت کے بعد سب سے بڑا درجہ خدمت کا ہے کہ ہم لوگوں کے کام آئیں، اور علماء نے لکھا ہے عبادات کے لیے تو مکمل اخلاص چاہیے۔ عبادات کے لیے کیا چاہیے بولو؟ مکمل اخلاص۔ نماز کے لیے مکمل اخلاص چاہیے کہ میں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، روزے کے لیے مکمل اخلاص چاہیے، لیکن اگر خدمت میں اخلاص کم بھی ہوگا تب بھی اللہ قبول کر دے گا۔ اس کے علماء نے وجہ لکھی ہے کہ عبادت کا تعلق خالق سے ہے، خدمت کا تعلق مخلوق سے ہے۔ عبادت کا تعلق کس سے ہے؟ خالق سے ہے، اور خدمت کا تعلق مخلوق سے ہے۔ اور ہم نے مشہور جملہ سنا ہوگا، عبادت سے خدا ملتا ہے، عبادت سے جنت ملتی ہے، اور خدمت سے کیا ملتا ہے؟ خدا ملتا ہے۔ کسی کی صرف بیمار پرسی کرنا، آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کم پیسوں میں لوگوں کو کمپیوٹر ایجوکیشن سکھاتے ہیں، ان کو زندگی کا گزارنے کا طریقہ بدلاتے ہیں۔ آپ جتنی بھی سرکاری جتنی بھی یوجنائیں آتی ہیں ان میں آپ ان کا تعاون کرتے ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے اور ہاسپٹل میں مریض ہے، آج کوئی انسان کسی کو قرضہ نہیں دیتا، یہ دنیا کے حالات ہیں۔ اللہ پاک نے آپ جیسے جوانوں کو قبول کیا ہے کہ آپ اپنا خود کا ذاتی پیسہ خرچ کر کے یا زکوٰۃ کی رقم کو جمع کر کے، للہ کی رقم کو جمع کر کے، یہ مستقل جمع کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ یہ امانتیں ہوتی ہیں، ان امانتوں کو صحیح جگہ پر لگانا تاکہ کسی بیمار کی دعا ملے، کسی پریشان حال کی دعا ملے، یہ دعائیں آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ بعض مرتبہ انسان عبادات کر کے اللہ کا قرب نہیں پا سکتا جتنا اللہ کا قرب خدمت کے ذریعے پاتا ہے۔ اور خدمت کے پہلے خیر خواہی ہوگی تو خدمت کرے گا، خیر خواہی کے بغیر وہ خدمت نہیں کرے گا۔ بغداد میں ایک مرتبہ جب مسلمانوں کا مرکز جب بغداد تھا تو سارے کے سارے نان مسلم جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد ریسرچ کیا کہ مسلمانوں میں کون سی خوبی ہے کہ مسلمان جہاں بھی جاتے ہیں کامیابی ان کے قدم کو چومتی ہے، ان میں کون سا ایسا وصف ہے، کون سی ایسی کوالٹی ہے کہ مسلمان جہاں بھی جاتے ہیں کامیابی ان کے قدم کو چومتی ہے، یہ چیز ان کے اندر تھی۔ تو ایک غیر مسلم کو ریسرچ کرنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے انہوں نے بغداد بھیجا کہ مسلمانوں کے اندر کے حالات کو دیکھ کر آؤ، مسلمانوں میں کون سا وصف ہے جس وصف کی بنیاد پر مسلمان جہاں بھی جاتے ہیں زمین جگہ چھوڑ دیتی ہے ان کے لیے، اور کامیابی ان کے قدم کو چومتی ہے۔ اس نے دیکھا دوپہر کا وقت، اس کو بھوک لگی کہ سامنے ریسٹورنٹ تھا، پھر میں رہوں ریسٹورنٹ میں کھانا کھا لوں۔
جیسے وہ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، دوپہر کا وقت تھا، تو اس نے بار بار غور کیا کہ میرے آگے والے ٹیبل پر ایک انسان میری طرف بار بار دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنا کھانا کھاتا رہا۔ جب وہ آگے والے ٹیبل پر جو ساتھی کھانا کھا رہا تھا، وہ کھانا جب کھا چکا تو جب وہ پہنچا وہاں اپنے پیسے کو ادا کرنے کے لیے کاؤنٹر پر پہنچا، اور کاؤنٹر پر پہنچنے کے بعد فرمایا دیکھو یہ آنے والا مہمان ہے، وہ نووارد ہے، باہر کا اجنبی لگتا ہے، مہمان ہے، اس لیے میں اس کے بل کو ادا کر لیتا ہوں، آپ اس کو میرا نام مت بتانا۔ یہ خدمت دیکھو، اللہ کے لیے خدمت۔ جب وہ آنے والا جو غیر مسلم تھا، اس نے جب کھانا مکمل کیا اور کھانا کھانے کے بعد جب وہ اپنے بل کو ادا کرنے کے لیے جب کاؤنٹر پر پہنچا تو کہا تمہارا بل تو آ چکا ہے۔ تو میرا بھی کس نے کہا کہ میں تو یہاں پہلی مرتبہ آیا ہوں، مجھے کوئی جانتا بھی نہیں، میرا یہاں کوئی تعارف نہیں، میرا کوئی ریلیشن نہیں، میرا کوئی دوست نہیں، میرا کوئی یار نہیں۔ کہا تمہارے ٹیبل کے آگے جو انسان کھانا کھا رہا تھا اس نے مجھے یوں کہا کہ آنے والا کوئی مہمان اجنبی ہے، میں اس کے بل کو ادا کرتا ہوں۔ اس نے سب سے پہلے یہ مسلمانوں کی خدمت کی صفت دیکھی، اخلاق کی صفت۔ پھر اس نے سوچا کہ مجھے کوئی چیز خریدنی ہے تو ایک مسلمان کی دکان پر گیا، کہا یہ چیز تمہارے پاس ہے؟ کہا میرے پاس ہے۔ کہ کتنے میں دوں گے؟ کہ 10 ریال میں دوں گا۔ تو اس نے 10 ریال جیب سے نکالے، کہا دیکھو بھائی تم کہاں سے آئے ہو؟ کہ میں یہاں سے آیا ہوں، آپ تھوڑا میرا ہیلپ کرو گے، تھوڑی میری مدد کرو گے؟ یہ سامنے ایک دکان میرے یہودی کے بھائی کی دکان ہے، یہودی دکان ہے، میں دیکھتا ہوں یہ چیز جو تم کو چاہے میرے پاس موجود ہے، لیکن صبح سے ابھی تک میرے پاس اتنے کسٹمر آ چکے ہیں کہ رات کو میرے گھر کا چولہا جلے گا، میرے بچے کھانا کھائیں گے، لیکن میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ میرا جو پڑوسی جو دکاندار ہے ابھی تک اس کے پاس کوئی بھی گاہک کو کوئی بھی کسٹمر نہیں آیا، آپ یہ چیز وہاں جا کر لے لو۔ اس نے وہاں جا کر وہ چیز لے لی۔ تو اس نے اس کو پوچھا، یہودی تاجر نے پوچھا کہ وہ مسلمان بیپاری تم کو کیا کہہ رہا تھا؟ کہ مسلمان بیپاری مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو جو چیز چاہیے میری دکان میں موجود ہے، لیکن میرا یہودی بھائی صبح سے کیا ہے اس کی دکان پر کوئی کسٹمر نہیں آیا۔ تو دونوں واپس آ کر کہا کہ ہم چیز تو بعد میں خریدیں گے، پہلے ہم کو ایمان قبول کرنا ہے۔ ایک مسلمان بزنس مین کے کلچر اور اخلاق کو دیکھ کر، کیریکٹر کو دیکھ کر دونوں یہودیوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ صفات خدمت کی اور اخلاق کی۔ یہ ہمارا جو مجمع ہے پورے شہر کا منتخب مجمع ہے، پروردگار عالم نے آپ کو خدمات کے لیے قبول کیا ہے۔ اس کام کو کبھی ہلکے میں مت لینا کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ آپ مسلمانوں کا تعاون کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، ان کو کمپیوٹر سکھانا، سرکاری یوجناؤں کا لابھ ان کو دینا، کسی بھی طرح ان کو بات سمجھانا، کیونکہ امت میں جہالت اور غفلت بہت ہے۔ حالات امت کو بیدار کرتی ہے۔ جب تک مسلمانوں پر حالات نہیں آتے مسلمان کبھی بیدار نہیں ہوتے۔ یہ سوئی ہوئی قوم ہے۔ لاک ڈاؤن نے مسلمانوں کو جگایا، کتنی ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اور اس وقت لوگوں کی غربت سامنے آئی ہے۔ کسی غریب سے جا کے پوچھو غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے، کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گھاٹ کا مقام کیا ہے، کسی سونے والے سے پوچھو کہ ٹوٹی کھانڈ کی قیمت کیا ہے۔ کبھی میرے بھائیوں اب وی ایس میں جا کر، ہسپتال میں جا کر دیکھو کتنے نوجوان کینسروں کے پیشنٹ ہیں، 1 روپیہ ان کے پاس ادا کرنے کے لیے موجود نہیں ہے۔ بیویاں تڑپ رہی ہے، بچے تڑپ رہے ہیں کہ میرا شوہر دنیا سے الوداع ہو جائے گا۔ ان کو جا کر پوچھو تندرستی کی چند گھڑیوں کی قدر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے نوجوانوں کو ہمارے شہر میں قبول کیا ہے کہ آپ خیر خواہی کی بنیاد پر امت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول کرے۔ خیر خواہی کا جذبہ جب تک موجود ہے تب تک ہم دیندار ہیں۔ آج مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے، سب اللہ کے پابند ہونے کی بنیاد پر امت کے بارے میں نہ باپ کو بیٹے کے بارے میں خیر خواہی ہے، نہ بیٹے کو باپ کے بارے میں خیر خواہی ہے، نہ بھائی کو بھائی کے بارے میں خیر خواہی ہے۔ آپ تو اپنے گھر کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے امت کی فکر کر رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا دین ہے، اس لیے آپ اس میں آگے بڑھیں۔ دیکھو کوئی بھی کام کرنے کے اندر ناگواری آئے گی، کبھی کبھی مخالف بات آئے گی، کوئی ادھر کی بات کرے گا، کوئی ادھر کی بات کرے گا، یہ ضروری ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کی کڑوی کسری بات سن کر اپنے کام کو نہ چھوڑیں۔ آج جب آپ کا جنازہ اٹھے گا نا، کتنے غریبوں کی دعائیں آپ کو ملے گی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا ہے، 100 گھرانوں میں سے رونے کی آواز آئی ہے۔ رات کے وقت اپنے کمر پر بوری اٹھا کر غریب کے گھر کے آگے رکھتے تھے۔ آج تک کسی غریب کو پتہ نہیں چلا ہے ہمارے گھر میں راشن کوئی بیچتا ہے۔ جب جنازہ گھر سے اٹھا گئے اس دن 100 گھروں میں کھانے کا فاقہ آیا ہے۔ یہ دعائیں ان کو ملی ہے۔ اس سے میرے بھائیوں ہماری ذمہ داری، ہم خیر خواہ بنے امت کے لیے، اور یہ خیر خواہی ہے تب جا کر تو آپ کا ایک NGO بنا ہے اور آپ لوگ مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں۔
زکوٰۃ کا مال جب ہمارے پاس آئے نا، زکوٰۃ کا مال، تو مستحقین ہی تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ باقی جو للہ رقم ہے، صدقے کی رقم ہے، اب انڈائریکٹ دے سکتے ہو، ڈائریکٹ دے سکتے ہو، لیکن زکوٰۃ کا علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ صاحب زکوٰۃ جو کھا سکتا ہے اس کے ہاتھ میں دینا ضروری ہے۔ یا تو زکوٰۃ کا پیسہ دو، یا زکوٰۃ کے لائق کی ان پیسوں کی دوا دو، ان پیسوں کی کوئی چیز دو، لیکن اس کے پاس پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے بھائی اپنے جیب کو بھی تھوڑا خرچ کریں۔ اور دیکھو دنیا دے گی نہ دے گی ان کی نظر تو بعد میں، لیکن سب سے پہلے ہمارا ایک کام کرنے والا جو مجمع ہے، یہ ہم نکی کریں کہ میں مہینے میں اتنی سیلری میری ہے، میں کچھ اللہ کے بندوں کے لیے نکالتا ہوں۔ کتنی بڑی عبادت ہے۔ آج کے فتنوں کے زمانے میں ایک مسلمان ایک رقم کو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورتیں نکالتا ہے، پروردگار عالم غیب سے آپ کی وہ مدد کرے گا کبھی آپ نے تصور نہیں کیا ہوگا۔ جانی مدد کرنا، مالی مدد کرنا، اپنی صلاحیت کو لگانا، اپنی کیپیسٹی کو خرچ کرنا، اور اپنی مشغولی کے اندر سے وقت نکال کر ایک غریب کی مدد کرنے کے لیے آپ کے ان کے گھر پر جانا اور مشورے کے لیے جمع ہونا، یہ بہت بڑا دین ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑے بڑے فضل اب قرآن کریم میں جہاں بھی آپ پڑھتے رہیں گے، دیکھو خدمت، یہ خدمت سے ہی لوگ جڑتے ہیں۔ بچے کس سے جڑتے ہیں؟ باپ سے کہ ماں سے؟ اس سے جڑتے زیادہ؟ بچے ماں سے زیادہ جڑتے ہیں کہ ماں بچوں کی خدمت کرتی ہے، جب بچے ماں کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں، اور بچے ماں کی زیادہ نقل کرتے ہیں کیونکہ ماں بچے کی خدمت کرتی ہے۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ نظام الدین میں گزرے پہلے ڈاکٹر نادری سے فرما کرتے تھے، اگر تم لوگوں کی خدمت کرو گے تو لوگوں کے دل میں رہو گے۔ کیا رہو گے؟ لوگوں کے دل میں رہو گے۔ اگر تم خدمت نہیں کرو گے تو لوگوں کی نظر میں رہو گے۔ نظر میں رہنا اچھا کہ دل میں رہنا اچھا؟ بھئی تم اس کی نظر میں ہو تو نظر میں تو ایک تکلیف والی چیز ہے، بھئی تم ان کے دل میں ہو۔ خدمت کرنے سے آدمی کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے کسی کا ایک کام کیا، خالی آپ بس میں اگر بیٹھے ہو، کوئی انسان بوڑھا مرد بس میں انٹر ہوا، داخل ہوا، اور آپ کھڑے ہو کر اس کو جگا دو، وہ کتنی دعائیں دے گا، اور وہ چند گھنٹوں کے بیان سے وہ تبلیغ نہیں ہوگی جو تمہارے عمل سے تبلیغ ہوئی ہے۔ انگلینڈ کے اندر پارک میں جماعت دعوت کی کام کر رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، تو ہمارے اشفاق اللہ صاحب پڑوس کے ملک کا سیالکوٹ کے فرمان میں بیٹھا ہو تو اپنی بیگم کے ساتھ، اور ایک تبلیغی جماعت کی ایک جماعت آئی، اندر جا کر وہاں کیا کہ نماز پڑھی، پارک میں نماز پڑھنا شروع کیا انہوں نے۔ تو عیسائی لڑکیاں اوپر وہاں گھوم رہی تھی انگلینڈ میں، لندن میں، تو لڑکی نے آ کر مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، تو امام صاحب جو تھے جو پارک میں جو نماز پڑھائی جنہوں نے جماعت کے صدر نے کہا، یہ تو میری بیوی کی امانت ہے، میں ہاتھ کسی لڑکی کے ہاتھ میں دے نہیں سکتا۔ وہ عیسائی لڑکی چیخ مار کر رونے لگی۔ وہ کتنی خوش نصیب مسلمان عورت ہوگی جس کو اتنا قیمتی شوہر ملا ہو کہ پرائی عورت کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں آنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ فرمایا وہ لڑکی نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ تمام کی تمام عیسائی جو لڑکیاں جس نے اسلام قبول کیا، اس پر ڈاکٹر اشفاق اللہ صاحب فرماتے ہیں اس اللہ کے بندی کا وہ عمل ہے جس عمل سے جو تبلیغ ہوئی ہے، کسی کے بیان سے جو تبلیغ نہیں ہوتی ہے۔ بعض مطلب خدمت سے انسان بہت آگے نکل جاتا ہے۔ اس سے آپ لوگ ماشاءاللہ خدمت میں آگے بڑھے، اور جو جتنا لگاؤں گے اتنا آخرت کی بینک میں جمع ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے کام کرنے والے ساتھی ماشاءاللہ آپ کے سامنے پورا کام آپ کے سامنے ہو ہی رہا ہے، لیکن اب اس کے لیے آپ بار بار جمع ہو، کبھی مہینے میں جمع ہو، 2 مہینے میں، کبھی اس کی کارگزاری جو ہم سے کتنا کام ہوا۔ اللہ نے ہم سے، دیکھو کام کون لیتا ہے؟ بولو کام ہم نہیں کرتے، اللہ ہم سے کام لے رہا ہے۔ ہم سے طرح صلاحیت والے لوگ موجود ہیں، سیلری والے، صلاحیت والے، کیپیسٹی والے، ہر طرح کے عقل مند مجمع موجود ہے، لیکن اللہ کام ہر ایک سے نہیں لے گا۔ اللہ ان بندوں سے کام لے گا جن بندوں کے دل میں امت کا درد ہے، امت کی خیر خواہی ہے، خدمت کا جذبہ ہے۔ اللہ نے آپ کی جماعت کو قبول کیا ہے، آپ کے جیسے نوجوانوں کو قبول کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم آگے بڑھ کے حصہ لیں، جہاں بھی جان کی ضرورت پڑی ہم تیار ہیں، جہاں مال کی ضرورت پڑی ہم تیار ہیں، کسی غریب کی، کسی پیشنٹ کی مدد کی ضرورت پڑی ہم تیار ہیں، کہیں کھانا کھلانے کی ضرورت پڑی تو ہم تیار ہیں۔ لیکن تھوڑی ایک بات آگے کہ میں کہہ لوں، ان کی ضرورتیں پورا کرنے کے بعد ان کو سیدھا راستہ بتلانا یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک آپ لوگ